اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہلنا اشکالنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم واحسن منک لم ترکت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سامعین و ناظرین گرامی، ہفتہ وار پروگرام روحانی مسائل میں اپنے میزبان مقصود علی شاہ کا سلام قبول کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. روحانی مسائل کے پروگرام میں جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس کی قیادت و سیادت اور اس کی سرپرستی اور رہنمائی عالم اسلام کے عظیم روحانی پیشوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین حضرت سخی سلطان بہو سلطان العارفین سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوضہم و برکاتہ العالیہ خود فرماتے ہیں. اور اس پروگرام میں جہاں رونق افروز ہوتے ہیں آپ، وہاں آپ کے مسائل بھی سنتے ہیں، روحانی حوالے سے آپ کے ان مسائل جو دقتیں ہیں زندگی میں، جو الجھنیں ہیں. اور بالخصوص پچھلی نشست میں جیسا کہ پیر صاحب نے خود بھی اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ جب انسان اپنی زندگی کی روی میں جب کہیں مایوسی کے کسی نقطے پر ٹھہر جاتا ہے تو وہاں سے پھر روحانیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور یہ وہ روحانی علاج ہے کہ جس سے شیخ طریقت یقیناً اپنے تصرف کے ذریعے اور جو رب قدوس ہیں اس کو صلاحیتیں ودیت کی ہوتی ہیں ان کے ذریعے یقیناً ان مایوسیوں کا علاج پھر دریافت فرماتے ہیں. اس پروگرام میں بھی یقیناً آپ کے کچھ مسائل، کچھ دقتیں، کچھ الجھنیں جو گزشتہ پروگرام کی مناسبت سے آپ نے ریکارڈ کرائیں یا ٹیلی فون کال کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، کچھ ان کا تذکرہ رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی سکرین پر یقیناً وہ نمبر بھی موجود ہوگا جس پر پھر ایک بار کال کر کے آپ اپنا مسئلہ روحانی حوالے سے اس کے علاج کے لیے وہاں پر آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی موجود ہے. پچھلے پروگرام کے دوران بھی چونکہ ہم نے ذکر کیا تھا اور کئی ہمارے جو ناظرین ہیں اور روحانی حوالے سے ٹی وی کے ناظرین جو جن دقتوں سے، پریشانی اور الجھنوں سے دوچار ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا کہ پیر صاحب نے بہت سارے لوگوں کی تشفی و تسلی فرمائی، ان کو وظائف عنایت فرمائے. اور اس کے ساتھ کچھ انشاءاللہ مسائل کا تذکرہ پیر صاحب کی رہنمائی میں یہاں پر بھی ہم کریں گے. اور چونکہ وہ مجموعی نوعیت کے ہیں اور مجموعی ایک تاثر بھی رکھتے ہیں، یہ مقصد یہ ہوگا ان سوالات کے تذکرے کا کہ پیر صاحب ان کے حوالے سے جو رہنمائی فرمائیں متعلقہ آدمی تک بھی وہ بات پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار وہ لوگ جو اسی نوعیت کے کسی روحانی مسئلے سے دوچار ہیں ان تک بھی پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ پہنچ سکیں. آج کے پروگرام میں بھی ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہے، ٹیکسٹ موجود ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ای میل ایڈریس موجود ہے، اپنا آپ ای میل بھی بھیج سکتے ہیں اور پیر صاحب کی خدمت میں اپنے روحانی علاج کے لیے اپنی کسی دقت اور الجھن کا تذکرہ کر سکیں. سب سے پہلے پیر صاحب کو تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم جناب پیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب پھر آپ کی کرم نوازی تشریف لائے. یقیناً بہت سارے جو تکبیر ٹی وی کے ناظرین ہیں روحانی حوالے سے ان کو آپ کی موجودگی سے فائدہ حاصل ہوگا. جزاک اللہ خیر. کرم نوازی آپ کی نا. پیر صاحب اس کے علاوہ انشاءاللہ جو مسائل ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں ان کا بھی چند کا تذکرہ کریں گے. میں بھی پروگرام کے آغاز میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ بھی ایک بڑا ایک جنرل سا اور بڑا ایک عام سا مسئلہ ہے اور آپ اس حوالے سے یقیناً جو ہماری تشفی ہے وہ بھی فرمائیں گے کہ پیر صاحب ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے ویسی بلا وجہ وہ پژمردہ ہوتا ہے اور بڑا مایوس سا. اچھا، اس سے جب ہم ملتے ہیں اور اس سے جب بات کرتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کو زندگی کی ساری تعیشات میسر ہیں، آرام و آسائش میسر ہے، اس کے باوجود ایک پژمردگی ہے اس کی اپنی طبیعت پر. پھر جب مزید ہم اس کو کوریتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو خود بھی علم نہیں ہے کہ میں پریشان کیوں. حضور یہ بھی کوئی روحانی معاملہ ہے ایسا؟ دیکھیں، بڑی وضاحت سے اللہ پاک نے کھول کر یہ بیان فرمایا ہے کہ سکون کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق مولا سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
خبردار فرمایا اللہ پاک نے، بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے نور سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو اب جب ایک بنیادی ہم نے کھوکھلی کر دی ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی نشست میں ہم اسی بات پر پہنچے تھے کہ جوں بندے کا تعلق اپنے مالک و خالق سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور باوجود جد و جہد کے، کوشش کے، محنت کے، وہ سب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ توکل اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جو کسی بھی کام کرنے کے ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ میں اپنی طاقت، اپنی بساط اور اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، اب یہ معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو ہو جائے، اور اگر اللہ اس کو میرے لیے پسند نہیں فرماتا تو باوجود کہ میں نے محنت کی میں اس کی خواہش نہیں رکھتا۔ تو دراصل یہ ایک مستقل باب ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان نہ صرف خود سکون حاصل کریں بلکہ اس سکون کی تلاش بالخصوص نان مسلمز کو ہے، چونکہ بہت سارے لوگ اہل کتاب ہونے کے باوجود نہ کتاب سے باخبر ہیں، نہ اس صاحب کتاب نبی سے باخبر ہیں، نہ ان کی عزت و آبرو کے دائرے کو جانتے ہیں، اس لیے ان کا معاملہ ان دہریوں سے بھی برا ہے جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور میں اگر یہ عرض کروں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی فرد، کوئی وجود روحانیت کی بات کرتا ہے تو اس کو از خود یہ ذمہ داری لینی ہوگی کہ نہ صرف مجھے اپنی روحانی تسکین کے لیے وہ پروسیس اختیار کرنا ہے جس کے نتیجے میں از خود آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں آپ کا ساتھ دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب بظاہر اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ کوئی یوں دعوت ارشاد فرمائی جا رہی ہے کوئی اللہ سے محبت کرنے والا؟ محبوب ذرا تم فرماؤ ان کو، ہے کوئی اللہ سے محبت کرنے والا؟ ہے کوئی اللہ کی ذات سے اپنی وابستگی کو کمال تک پہنچانے والا؟ ہے کوئی اللہ کے ذکر کے نور میں ڈوبنے کی تمنا رکھنے والا؟ اب آوازیں آئیں، میں ہوں، ادھر سے آواز آئی، میں ہوں، تو پھر فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دعوت ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے کہ اللہ سے محبت کرنی ہے اور انہوں نے یہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، تو اب اللہ کی محبت کا جو معیار ہے اور کرائیٹیریا ہے وہ آپ پیش کر دیجئے گا، اور وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی۔ محبوب کھلے دل سے کہہ دو میں ہوں، یہ میں ہوں، وہ کرائیٹیریا میں ہوں، یعنی اللہ کے پاک رسول ہیں، اور اس حوالے سے اس کرائیٹیریا کو میٹ کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ چونکہ بات محبت سے شروع ہوئی تو ظاہر محبت کو ہم درمیان سے نکال نہیں سکتے، اسی محبت کی بنیاد پر یہ روحانیت کا وہ پروسیس ہے جس کے لیے تمام فرقے ایک ہوتے نظر آتے ہیں۔ جب آپ یہ دعوت پیش کریں گے نا روحانیت کے حوالے سے، وگرنہ ہر فرقہ، ہر مسلک، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر مذہب روحانیت کے حوالے سے اپنی ہی ایک بولی بولے گا، لیکن جب آپ رحمان کی بولی میں اور قرآن کی بولی میں بات کریں گے
اور رسول کے لبوں پر رب کے بولنے کے حسن کو پیش کریں گے، واہ، کیا بات. تو اب ذرا تصور کیجئے روحانیت کا یہ جو حسن ظاہر ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ بات میں وہ ساری باتیں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں جی جو ہم نے پچھلی مجلس میں کی تھیں، میں اس سے اگلے حصے میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اپنے ناظرین کو، تکبیر ٹی وی سے محبت کرنے والوں کو، اور دیکھیں ان کی محبتیں کیا ہیں. کسی مسجد کے حوالے سے آپ نے کوئی اپیل کی تو یہ تکبیر ٹی وی کے ہی وہ ناظرین ہیں جنہوں نے تمام حدیں توڑ دیں جنراسٹی کی. آپ نے بغداد کے یتیموں کا ذکر کیا تو دامن دل ہی نہیں پھیلایا، اپنے پیار کے سارے خزانوں کو کھول کر سامنے رکھ دیا. صحیح. آپ نے تکبیر ٹی وی کی بات کی تو وہاں بھی لبیک کہتے ہوئے اللہ اکبر کی صداؤں حسن کے ساتھ یہی تکبیر ٹی وی کے ناظرین آپ کے پیار کو اللہ کی پاکیزگی کے حسن کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے کود پڑے میدان میں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ تکبیر ٹی وی کے ناظرین زیادہ حق رکھتے ہیں کہ جہاں یہ اپنے ان امراض کو روحانی مسائل سمجھ کر یہاں ہمارے سامنے پیش کریں، جی تکبیر ٹی وی کی سکرین پر پیش کریں، یہ حق رکھتے ہیں. اگرچہ روحانیت اور چیز ہے، روحانی مسائل اور چیز ہیں، جی لیکن میں حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، تکبیر ٹی وی کے ناظرین کی نظر کرتا ہوں. چونکہ یہ روحانیت میں ظاہر بندے نے خدا سے تعلق قائم کرنا ہے، جی اور اس تعلق کے لیے جو برج ہے وہ رسول کی ذات ہے، یقین. اور اس برج کے اندر جو کڑیاں ہیں وہ یہ اللہ والے ہیں جن کے سب سے خوبصورت ترین روپ کو مرشد کامل کہا گیا ہے، سبحان. دا پرفیکٹ گائیڈ. تو آپ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ایسا ہی مرشد کامل ہونا چاہیے جس سے لوگ روحانیت کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے روحانی جو امراض ہیں ان کے حل کی بھی آرزو رکھیں. سبحان. آپ فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہوئے اوہ، کیا جیڑا دو جگ خوشی وکھاوے ہو، دو جگہ. واہ. اول غم ٹکڑے دا میٹے پھر رب دا راہ وکھاوے ہو، اس کلر والی کدی نو ہائے، کیا بات. چا چاندی خاص بناوے ہو، جس انے مرشد کچھ نہ کیتا حضرت باہو، واہ اس نو ویندی ندی رڑھائی ہو. واہ. سبحان. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں اور میں تکبیر ٹی وی کے ناظرین کی روحانی تربیت کے حوالے سے، اگرچہ میں خود اس معاملے میں ظاہر ہے آخر سانس تک طالب علم ہی رہوں گا، لیکن جس مسند کا حسن مجھے نصیب ہوا ہے، جس عارفوں کے بادشاہ کی نسبت خون نے مجھے عزت دی ہے، اور جس حیدر قرار کے خون نے مجھے وفادار مصطفیٰ بنایا ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو، بے شک وہ اپنے مسائل لے کر آئیں، اپنی روحانی امراض کا علاج مانگنے آئیں، لیکن وہ ہمیں اتنا حق ضرور دیں، اتنا ٹائم ضرور دیں کہ اپنا مسئلہ حل کرنے اور کروانے کے ساتھ ساتھ ہم سے وہ میڈیکیشن ضرور لے لیں جو ان کے روحانی مزاج کو کیا بات. روحانی مسائل سے نکال کر روحانیت میں لے جائے گی. واہ واہ. بہت اور خوبصورت. آج جو شخص، جو خاتون، جو مرد، جو نوجوان، لڑکا لڑکی اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے تکبیر ٹی وی کی سکرین کو اپنے لیے چن رہے ہیں، تو کیوں نہ کل انہی کے وجود سے خوشبو آنے لگ جائے، واہ. کیوں نہ یہی خود چراغ بن جائیں، کیوں نہ خود انہی کا وجود روشنیوں کا شہر بن جائے، اور پوچھنے والے کو پوچھنے کے بعد یہ احساس ہو کہ مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ یہ وجود
اور یہ سراپا تو سر تاپا اس جانے جانا کی نسبت دے رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گلی سے گزرتے ہوئے پوچھنا نہیں پڑا کہ تو کون ہے، انداز بتا رہے ہیں کہ غلام مصطفیٰ ہے۔ تو میں اس پروفائل میں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو اور اہل عشق کو، اور یہ بھی ایک خصوصیت ہے بڑی اس مسلک و مشرب کی کہ یہاں عقائد جو ہیں اور نظریات جو ہیں اور افکار جو ہیں وہ از خود جب ان سے رنگ بکھرتے نظر آتے ہیں نا تو اندازہ ہوتا ہے، جیسے علم لدنی کے بارے میں جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ پروردگار میں گزارش کی تو بہت اولو العزم پیغمبر اور نبی ہونے کے باوجود پروردگار نے انہیں ایک اپنے کامل بندے حضرت خضر علیہ السلام کی معیت کا حکم بنا دیا، اور ان کی قیام گاہ کو مجمع البحرین بھی قرار دیا، اور زندگی کے آثار کا حسن بھی وہاں سے ظاہر فرمایا۔ یہی وجہ ہے وہ مچھلی، حالانکہ کوئی بھی مچھلی جب پانی سے باہر نکال دی جائے تو اس میں تو جان رہتی ہی نہیں ہے، لیکن جب اس مچھلی کو آگ پر بھون دیا گیا تو اب تو اس کے مر جانے میں کوئی شک ہی نہیں رہا، اور اگر تو بات صرف ناشتے کی تھی تو پھر اس کی زندگی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اور قرآن نے ہمیں یہ منظر دکھایا کہ جو ہی وہ خانقاہ آ گئی، وہ مرکز روحانیت آ گیا، تو پھر وہ مچھلی انتظار نہ کر سکی، اس کو زندگی بھی مل گئی اور اس کو سلیقہ زندگی بھی مل گیا۔ اس لیے جب ہم بات کر رہے ہیں روحانیت کی تو ہمیں آنے والا اگر بیمار ہے تو اس کو تو اپنا علاج چاہیے، اگر وہ جادو ٹونے کا شکار ہوا ہے تو اس کو اس سے بچانا یہ بھی عبادت ہی ہے نا۔ اور اگر کوئی بیمار ہے ایسا جس کو اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے کوئی ایسی بیماری مقدر میں آ گئی ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کینسر تک کے مریضوں کو میں نے قرآنی علاج سے صحت یاب ہوتے دیکھا ہے۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی اور شوگر اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں اور دردوں کا تو یہ حال ہے کہ ایک اشارہ کیا جائے تو دردوں کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔ تو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والا تو چونکہ بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، وہ تو اپنے اس مسئلے کو روحانی مسئلہ سمجھ کر لا رہا ہے، لیکن اب چونکہ ہم دین کے خادم ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم انہیں نفس پرستی کی دنیا سے نکالیں اور اللہ کی دنیا میں لے آئیں۔ تو اب اسی تصور کو یہاں ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور ہم نے اس سکرین کو وہ روایتی جو ایک طریقہ کار ہے روحانی مسائل کے حوالے سے اس سے محفوظ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد ضرور کرنی ہے، اور یہ سمجھ کر کرنی ہے کہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ایک مجبور انسان اس امید پر کہ یہاں اللہ کے بندے بیٹھے، اگر ایک کتے کو اللہ والوں کی نسبت سے جنت مل سکتی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شفا نہیں مل سکتی؟ اور ہم نے یہ شفا بڑھتی بھی دیکھی ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے اس شفا کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وعلی نبینا کے اس کرتے میں ہمیں نظر آتی ہے، جب بھائیوں نے ابا جان کی آنکھوں کی بینائی کے چلے جانے کا تذکرہ کیا، اور یہی چاہتا ہوگا کہ
چونکہ آپ مصر کے بادشاہ بھی ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کوئی ڈاکٹرز کی یا میڈیکیشن کی کوئی ایسی صورت بنا دی جائے۔ لیکن جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ کہہ کر اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، میں معذرت خواہ ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام والا نبینا نے جب اپنی قمیص عطا فرمائی اور ذکر فرمایا کہ یہ قمیص ہے نا، تمہیں ڈاکٹروں اور دوائیوں کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قمیص میں نے پہنی ہوئی ہے، میرا پہناوا، میری قمیص، اس کو لے جاؤ۔ اب یہ چل پڑے اور ادھر جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہی قمیص جب وہاں پہنچتی ہیں اور آنکھوں پر رکھی جاتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرتد بصیرہ، پس وہ آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگرچہ یہ معجزہ ہے، چونکہ نبوت سے سرزد ہوا ہے نا، اور نبوت کی قمیص یہاں جلوہ گر ہوئی ہے، لیکن آپ یہ جانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جو اولیاء ہیں، اور یہاں یہ بات بھی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، اولیاء سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی جاہل آدمی خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا، بلکہ اہل علم ہی جب عمل کے حسن سے بہرور ہو جاتے ہیں اولیاء بن تو وہی اولیاء ہوتے ہیں۔ صحیح، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر ان کو علم بھی دے دیتا ہے، براہ راست انہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذتیں بھی دے دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معجزات، یہ کرامات، یہ قرآنی تعلیمات کا حصہ ہیں اور اسلام کی جان ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، صحیح، وگرنہ اعرابی کا کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا اس درخت کو تو کہیے وہ آپ کے پاس چل کر آئے، اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو پیغام دو، اس درخت کو کہو کہ اللہ کا رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا وہ درخت آگے جھکتا ہے، پیچھے جھکتا ہے، دائیں جھومتا ہے، بائیں جھومتا ہے، اور جڑوں سمیت اچھلتا ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا ہے اور صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو معجزات کا ایک حسن ہے یہ کرامات میں ڈھل جاتا ہے، اور یہاں سے ہمیں ایک تصور ملتا ہے کہ اگر کوئی پروردہ بارگاہ مصطفیٰ ہو، اگر کوئی عشق رسول کا کشتہ ہو، تو اس کی نگاہ کے پڑ جانے سے مٹی سونے میں بدل جاتی ہے، ذرہ ہو جاتا ہے، خاک پاک ہو جاتی ہے۔ تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل حل نہ ہو سکیں۔ تو میں وہ ایک لمحہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جب اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے نا، ان کو فرمائیے، یہ جاننا چاہتے ہیں نا اللہ کی محبت کیا ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ایک محبت کا تصور ہے وجودوں کے رشتے ہیں، تو اللہ تو وہ ذات ہے جو وجود سے ہے ہی پاک، تو اللہ سے محبت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ فرمایا محبوب جب انہوں نے دعویٰ کر ہی دیا ہے کہ واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دیجئے اور ان کو اپنی پہچان عطا فرمائیے، ان کے سامنے اپنے جلوے بکھیریے، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو۔ اب دیکھیں یہاں میں وہ آیت کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ذات رسول میں گم ہونا پڑتا ہے، اور ذات رسول میں گم ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کے نغمے گاؤ، ان کی تعریف کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہی طریقہ تھا، وہ مدینہ پاک کی ہر باہر سے آنے والی سڑک کے راستوں پر کھڑے ہوتے تھے، ہر آنے والے سے پوچھتے کیا تو جانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، پلکیں کیسی ہیں، آنکھیں کیسی ہیں۔
اگر کوئی کہتا نہیں پتہ تو بتاتے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مدینے والے کے پیار کی دنیا کیسی ہے۔ یہ وہ طریقہ تھا۔ تو فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اپنا آپ پیش فرمائیے، کیونکہ ہم نے آپ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں گے تو ہم تک پہنچیں گے، اور اسی کے نتیجے میں جب آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پیار میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں، آپ کے رنگ میں رنگنے کے بعد اب جب انہیں راستہ ملا تو اب اللہ نے فرمایا کہ اب تم محبت کرنے کے مرحلے سے آگے چلے آئے ہو، محبوب کے قدموں سے سبحان لپٹ جانے کے بعد اب تمہاری شناخت کچھ اور بن چکی ہے، اب تمہاری پہچان کچھ اور ہو چکی ہے، اب تم محبوب بن چکے ہو، یحببکم اللہ، سبحان اللہ، اب تمہارا منصب یہ ہو گیا کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، کیا تم اللہ کی محبت کے اس معیار پر پورے اتر آئے ہو جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ منصب ہے روحانیت کا جس پر فائز ہو جانا ہی ایک بہترین مسلمان ہونا ہے اور ایک بہترین مومن ہونا ہے۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفین برہان الواسرین سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہ العالیہ روحانی مسائل کے پروگرام کی سرپرستی اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ روحانی مسائل کے پروگرام میں جیسا آپ کے علم میں ہے کہ لائیو ٹیلی فون کالز پیر صاحب نہیں لیتے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹی وی کی سکرین پر نمبر موجود ہے اور اس طرح ای میل ایڈریس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ٹیکس کے لیے بھی وہاں پر سہولت موجود ہے۔ آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ جو بھی روحانی حوالے سے آپ کو کوئی دقت ہے، پریشانی، اور اس نے کیول پیر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ بہت سارے ایسے زندگی کے معاملات ہیں کہ جن میں علاج سے آپ مایوس ہو چکے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ والے کی معیت میں، اور کیول پیر صاحب نے جس دل نشیں انداز میں اللہ والوں کی معیت کا تذکرہ کیا، میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ والوں کی جو معیت ہے وہ شعور زندگی بھی دیتی ہے اور سلیقہ زندگی بھی دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گویا کہ پیر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اللہ والوں کی معیت سے ہی انسان کو اس کے اشرف المخلوق ہونے کا شعور ملتا ہے۔ انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ اور شہادات عالیہ بھی ہم سنیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ٹی وی کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ کوئی بھی مسئلہ لائیو، چونکہ ہم ٹیلی فون کال نہیں لیتے بلکہ وہاں پر آپ اپنا مسئلہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے دوران بھی چونکہ یہ وہ اعلان کیا گیا تھا، بہت سارے تکبیر ٹی وی کے جو ناظرین ہیں روحانی حوالے سے، انہیں کیول پیر صاحب کی خدمت میں رابطہ قائم کیا، پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، بہت سارے لوگوں کی پیر صاحب نے رہنمائی فرما دی، کچھ کے مسائل انشاءاللہ کیول پیر صاحب کے سامنے آج بھی ہم رکھیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ لیکن آپ بھی اپنا کوئی مسئلہ جو ہے وہ روحانی حوالے سے وہاں ریکارڈ کرا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ایک سسٹم بنا دیا گیا ہے، ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے جس کی سرپرستی اور رہنمائی خود قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، اور اس ادارے کا کام ہی یہی ہے 24 گھنٹے کہ تکبیر ٹی وی کے ناظرین اور عالم اسلام امت میں جتنی بھی جہاں بھی روحانی سے کسی کو بھی، کسی ماں بہن بیٹی کو بھائی کو بزرگ کو کوئی بچے کو دقت یا الجھن یا کوئی کوفت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پیر صاحب اس کی رہنمائی کریں، تو وہاں پر آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ادارہ جو کام کر رہا ہے وہ کیول پیر صاحب کے سامنے مکمل طور پر اس مسئلے کو آپ کا رکھے گا پیر صاحب کے سامنے۔ اس حوالے سے پیر صاحب جو بھی مناسب سمجھیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو رہنمائی فرمائیں گے۔ کیول پیر صاحب نے پروگرام کے مزاج کو بھی آپ کے سامنے بیان فرما دیا خود ہی کہ بنیادی مقصد یہ ہے روحانی مسائل کے پروگرام کا کہ لوگوں کو دین کے قریب لایا جائے اور ان کو قرآن اور حدیث کی محبت ان کے دلوں میں اجاگر کی جائے، اور اس لیے ہمارے پیر صاحب نے شفقت فرمائی۔ آپ کے یہاں موجود رہنے کا بھی مقصد بنیادی یہی ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ دین کی محبت اور قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا جو قرب ہے اس کو اجاگر کیجیے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے، پیر صاحب کے ملفوظات عالیہ جاری رہیں گے۔ رسول الله حبيب الله
روحانی مسائل پر پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے ممتاز اور عظیم مسند نشین سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزوں و برکاتہ العالیہ براہ راست روحانی مسائل کے پروگرام کی سرپرستی اور نگرانی فرماتے ہیں۔ اور اس پروگرام میں آپ چونکہ لائیو ٹیلی فون کالز نہیں ہوتی، بلکہ آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ٹی وی کی سکرین پر دیے ہوئے نمبر پر نوٹ کرا دیتے ہیں یا ای میل کر دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ یہ سہولت بھی موجود ہے کہ اسٹوڈیو کے جو نمبر ہیں، جو پہلے سے معروف نمبر ہیں آپ کے تکبیر ٹی وی کے، ان پر کال کر کے بھی آپ اپنا مسئلہ وہاں نوٹ کروا سکتے ہیں۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ روحانی مسائل کو اب ایک ادارے کی شکل دے دی گئی ہے، جس میں آپ کا کوئی بھی وہ بتایا ہوا مسئلہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ محفوظ طریقے سے اور مکمل طور پر کیول پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ پیر صاحب اس حوالے سے جو بھی رہنمائی فرماتے ہیں وہ بھی آپ تک جو ادارے کے لوگ ہیں وہ یقیناً پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ ساری سہولیات موجود ہیں۔ اس انداز میں آپ اس پروگرام میں لائیو آن ایئر نہ ہو کر بھی شریک بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پیر صاحب ابھی وقفے سے پہلے جو اللہ والوں کی معیت کا آپ تذکرہ فرمائے تھے، اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی معیت زندگی کا شعور بھی دیتی ہے اور زندگی کا سلیقہ بھی عطا کرتی ہے۔ تو مجھے یہ خیال گزرا کہ حضرت سلطان العارفین کے آپ جانشین اور روحانی وارث ہیں اور سلسلہ طریقت کے ایک عظیم پیشوا ہیں، تو یہ بھی آپ سے معلوم کر لیا جائے کہ حضرت سلطان العارفین کا عرس اب چند دنوں میں انشاءاللہ چونکہ شروع ہونے والا ہے پاکستان میں، تو ایک تو یہ جو آراس میں خصوصاً سلطان العارفین کے عرس میں شرکت اور شریک ہونے والوں کے لیے روحانی حوالے سے کتنی بڑی تشفی اور اطمینان قلب کا موجود ہے۔ پھر اگر ضمناً حضور سلطان العارفین کے چند مناقب بھی اگر تذکرہ ہو جائے تو یقیناً اولیاء کے تذکرے سے حضرت سلطان العارفین کے تذکرے سے ان کی میت نصیب ہوگی، ان کی میت نصیب ہوگی تو زندگی کا شعور ہمیں ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں نا تو سب سے بہترین رہنمائی تو خود قرآن دیتا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہی ماننا ضروری ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور مدینے والے آقا کی محبوب ترین اداؤں کا ترجمان بھی ہے۔ اب قرآن یہ ہمیں کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، چونکہ کلام رحمان ہے تو یہاں براہ راست پروردگار نے اپنے بندوں کی معیت کا فرمان سنایا ہے اور ایک حتمی انداز اختیار کیا ہے۔ پس فادخلی، پس داخل ہو جاؤ فی عبادی، میرے بندوں کے پیار میں۔ یہ یہاں بندے کو شرف عبادت کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی تم دیکھو ان بندوں کو، اللہ کے ان بندوں کو، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اسی پیار کی ایک جھلک آپ ایک اور حصہ قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خود پروردگار ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا۔ الستو بربکم کے جواب میں قالوا بلا تو سب نے کہا تھا نا، لیکن کتنوں نے مانا، کتنے مان رہے ہیں یہ بھی آپ کو واضح ہے۔ لیکن اب جو واقعی مان رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور اسی کا ترجمہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس سر العزیز نے بڑا خوبصورت فرمایا ہے، ثابت صدق تے قدم آگے رہے تائیوں رب لبیوے ہو۔ اور وہ کیا طریقہ ہے؟ لوں لوں دے وچ، پنجابی زبان میں جسم پر چھوٹے چھوٹے جو بال نظر بھی نہیں آتے ان کو لوں کہتے ہیں۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم، اور یہ دم جو ہے وہ جب سانس اندر جاتا ہے تو اس کو دم کہتے ہیں، اور جب باہر آتا ہے تو اس کو بھی دم کہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں لوں لوں دے وچ
ذکر اللہ دا، وہ اس طرح اللہ کے حضور اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے جسم کا بال جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا، ہر دم پیا پڑھی وے ہو، ظاہر باطن عین عیانی۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، عیاں کہتے ہیں ظاہر ہونے کو۔ ایسے جیسے وہ فرمایا نا میرے حضور غوث پاک نے کہ میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں ظاہر باطن، اب ظاہر ہی ہوتا ہے نا، اور جو باطن ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، لیکن فرمایا جب یہ اللہ کے پیار میں ڈوب کر اور دم دم اور اس کا بال باہر اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اور پھر یہ اللہ کے ماننے پر اس طرح استقامت اختیار کرتا ہے، تو فرمایا پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ظاہر باطن، ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اور کیسے ہو جاتے ہیں؟ عین عیانی، بالکل جیسے آنکھ کے سامنے کوئی چیز ظاہر پڑی ہو نا، ایسے ہی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہر دم پیا سڑی وے ہو، اور نام فقیر تنہا دا باہو، قبر جنتی جیوے ہو۔ اب ایک آدمی اس رنگ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے کہ اس کے جسم کا بال بھی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اب ایسا شخص مر بھی جائے تو اللہ کا وہ وعدہ کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، میرا نام لینے والوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مر جاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ میں تمہارا ایسا ذکر کروں گا کہ تم مر کر بھی زندہ رہو۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یوں دراصل یہ پروردگار کی ترغیب ہے۔ ہمارے نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ دعا صرف ہم اپنے گھر میں نہیں مانگتے، اپنی مسجد میں نہیں مانگتے، بلکہ حرم کعبہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر، امام کے بالکل عین پیچھے کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حتیٰ کہ امام بھی، ہاں سیدھا راستہ، بھائی حرم میں کعبہ میں کھڑے ہو، اللہ کے حضور میں ایسی کیفیات کے ساتھ کھڑے ہو کہ اس سے بہتر اور برتر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ پھر سیدھا راستہ مانگ رہے ہو، ہے کیا؟ آواز آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ انعام ان پر ہی کیا جاتا ہے جو پاس ہوتے ہیں، فیل کو کوئی نہیں انعام دیتا، راہ گزرتوں کو کوئی نہیں انعام دیتا، جن کا کوئی تعلق ہوتا ہے انہی کو انعام دیا جاتا ہے، اور جو کامیاب ہوتے ہیں انہی کو انعام دیا جاتا ہے۔ صحیح، تو یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں دھرتی پر جو ایسے کامیاب ہیں کہ نہ صرف وہ انعام یافتگان میں سے ہیں، بلکہ ان راستے کو ہی اللہ سیدھا راستہ قرار دے رہا ہے۔ اور اس کے برعکس ایک اور راستہ ہے، اس راستے کا تذکرہ بھی بڑا خوبصورت ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور یہ مغضوب کون ہے؟ آپ اٹھائیں تفسیریں پڑھیں، انبیاء کے جتنے غدار ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اور پھر ساتھی کا دالین، گمراہ، ان سے بڑا گمراہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے، یعنی اللہ کو ماننے کے لیے، اس کی الوہیت کا اقرار کرنے کے لیے یہ ساتھ تسلیم کریں کہ یہ سب کچھ ہمیں محمد کی رسالت کے ذریعے سے ملا ہے، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور ان کی نسبت سے فیوز و برکات لینے کے لیے یا گریزاں ہوں یا فیوز و برکات لینے والوں پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں۔ بھائی جو ذات، اتنی بڑی ذات اللہ نے بنا دی ہے صحیح، کہ اللہ کی الوہیت کا حسن بھی محمد کی رسالت میں سے مل رہا ہے، واہ، تو باقی تو سوالات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اور یہ جو معجزات عطا کیے گئے ہیں، کیا یہ شان نبوت و رسالت کے ظہور کے لیے کم ہے؟ کیا یہ کم ہے کہ نبی پشت لگاتا ہے اور کھجور کا سوکھا ہوا ٹنڈ نبی کی جدائی پر
رونے لگ جاتا ہے. کیا نبوت کی عظمت کا اس سے بڑا کوئی اور معیار ہو سکتا ہے کہ نبی اپنے لعاب دہان سے بیماریوں کو شفا میں بدل رہا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ پیش کرتے ہیں، آقا یہ آنکھ تو چلی گئی ہے، مجھے آنکھ چاہیے. مدینے کا تاجدار فرماتا ہے کہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے. کتنا اختیار ہے اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہوا. اور ظاہر ہے اللہ نے دیا ہے نا، جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ کو ماننے کا طریقہ یہی ہے دوستو کہ جسے اللہ اختیار دے رہا ہے، اگر اس ہستی کی سمجھ نہیں آتی تو اس ہستی کو سمجھ لو جو دے رہا، جو اختیار دے رہا ہے. اب نبی فرماتے ہیں کہ قتادہ تمہیں آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو کیا عقائد تھے، کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی، کیا عقیدت تھی اور کیا ایمان تھا. عرض کیا آقا آنکھ تو میں نے مانگی ہے نا، تو جنت آپ دے دیں. سبحان اللہ. تو یوں ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فیوز و برقات جو ہیں یہ منشا الہی ہے، یہ فطرت دین ہے. اور اس میں سے اگر یہ نکال دیا جائے تو دین کی شناخت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عقلی دلائل سے لوگوں کو دین سمجھ میں آ سکتا ہوتا تو یہ معجزات نبیوں کو، رسولوں کو کبھی عطا نہ کیے جاتے. یہ سب کچھ عطا کر کے پروردگار نے بتا دیا ہے. کبھی کبھی ایسا مرحلہ بھی آئے گا جہاں دلائل سے کام نہیں چلے گا، جہاں صرف معجزات کام آئیں گے. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روحانیت ہے اپنے کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے جب آنکھ کے اشارے سے، پاؤں کی ٹھوکر سے، ہاتھ کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر معراج کے سفر نے تو کفر کی دنیا میں لرزہ بپا کر دیا تھا کہ راتوں رات. اور جب یہ پوچھا گیا کہ بتائیے اقصی کے دروازوں اور کھڑکیوں کی تعداد کیا ہے، تو پروردگار نے اپنے محبوب کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے، اور ویسے یہ سوچنے کی بات ہے کہ آمینہ کا لال کیا دروازے اور کھڑکیاں گننے گیا تھا، لیکن میرے پروردگار نے مسجد اقصی کو اٹھا کر نبی کے سامنے رکھ دیا. تو دراصل یہ جو اللہ والے ہیں یہ اللہ کی مشیت کا حسن ہے، اور خدا کی دوستی انسانیت کی وہ معراج ہے جس سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. فرشتے نور سے بنے، جن آگ سے بنا، انسان اگرچہ مٹی سے بنا، لیکن جب پروردگار نے فرما دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو تخصیص یہاں میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھیں کہ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اگر ساری مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے تو انسانوں میں صاحبان ایمان عزت والے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور صاحب ایمان لوگوں میں اولیاء کا مقام اور منصب کیوں نہیں بلند ہو سکتا؟ اور پھر نبیوں رسولوں کی تو اپنی شان ہے، اور پھر نبیوں رسولوں میں کملی والے آقا کو تاجدار رسالت و امام الانبیاء بننے کا جو شرف ملتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے. تو اس طرح روحانیت کے اس نور کا یہ حتمی نتیجہ ہونا ضروری تھا، وگرنہ تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ رب کی دوستی کیا چیز ہوتی ہے. ایک نمازی آدمی بھی اور ایک بے نماز بھی، ایک وفادار بھی اور ایک مجرم بھی. اور یہی سوال وہ ہے جو قیامت کے دن بھی کیا جائے گا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ مسلم اور مجرم دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے جب یہ مجرم اور ملزم جو ہیں وہ اہل اسلام کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو ان کو کہہ دیا جائے گا کہ ان صفوں سے نکل جاؤ، یہ صفیں ان کی ہیں جو ماننے والے ہیں.
جو شمع رسالت کے پروانے. تو یہ وہ سفر ہے جس کے نتیجے میں یہ اولیاء کی جماعت کی تشکیل ہمیں نظر آتی ہے. اور جیسا کہ آپ نے یاد دلایا کہ جمادی الثانی کی پہلی جمعرات 5 مئی بن رہی ہے. سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، امام العاشقین، فنا فی ذات عین یاہو، حضرت سلطان باہو کی ذات والا صفات کا وصل ہوا تھا، وصال ہوا تھا. اس جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو اپنے خالق حقیقی سے جو وصل ہوا، ان یادوں کا حسن اکٹھا کیا جاتا ہے. اور آپ کے دربار در بار پر جو ضلع جھنگ میں سرزمین پنجاب پر فیصل آباد اور ملتان کے درمیان میں نیابت غلامی رسول کا حسن ادا کر رہا ہے، اور وہ پورا علاقہ بکہ نور بن چکا ہے. اور وہاں سے فیوز و برقات کا ایک عظیم سمندر ہے جو موجزن ہو چکا ہے. تو یہ 5 مئی کو اس مبارک کی تقریبات ہیں. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے جو ہمارے بھائی اپنے روحانی مسائل پیش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پچھلے مہینے میں بغداد شریف حاضر ہوا اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے حضور، حضور غوث پاک کے حضور، اور پھر کربلا شریف اور نجف اشرف شریف اور قازمین، یہ سارا سفر فیوز و برقات کا سفر تھا. اور ہمارے تکبیر ٹی وی کے ناظرین وہ عظیم لوگ ہیں جن کے لیے وہاں دعائیں کی گئیں. اور آپ جانتے ہیں ہمارے ہی قافلے کے جانثار ساتھی ابھی پھر بغداد کے مزے لوٹ رہے ہیں اور کربلا کی عظمتوں کو سمیٹ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بہت جلد واپس پہنچ رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بڑا کرم ہے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی بزرگ وصال تو اس کا اللہ سے ہوا. ہمارے ہاں ایک عمر ہے ریٹائر ہونے کی، اور میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو فوت بھی ہو جائیں تو قبروں میں بھی ان کے لیے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ہے. ان کی قبروں پر قرآن پڑھنے والے، ان کی قبروں پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والے، اور ان کے آستانوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے ان کی توجہات کو مبذول کراتے رہتے ہیں. اور یہ بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. کسی بھی مسلمانوں کے قبرستان کے قریب سے گزرو اور انہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے پکارو، تو اس پکارنے کے جواز کو صحابہ کرام نے ہمارے لیے آسان بھی فرما دیا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو فوت شدہ ہے، انہیں کیا پتا کہ ہم ان کو سلام کہہ رہے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں اور تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، البتہ تمہیں ان کے جواب کا شعور نہیں ہوتا. اور ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 قبروں پر ایک سرسبز درخت کی ٹہنی کو کاٹ کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لگا دیا اور فرمایا کہ ان پر عذاب قبر ہو رہا تھا، اب میں نے یہ سرسبز ٹہنیاں لگا دی ہیں، جب تک یہ سرسبز رہیں گی ذکر اللہ ہوتا رہے گا، ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. اور میں عرض کروں ان میں سے ایک قبر میں وہ شخص تھا جو پیشاب کے چینٹوں سے بچتا نہیں تھا. تو آج ہمارے بہت سارے بھائی طہارت خانوں میں احتیاط نہیں کرتے، مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہو. تو ظاہر ہے یہ بے احتیاطی ہے، دین سے بے خبری ہے. اور یہی وہ بات ہے جو ہم دوستوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. بھئی آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے، جمعہ کی نماز میں بھی آپ عین خطبے میں وقت میں آتے ہیں. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو مصروفیت بھی ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی لیٹ آتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اس سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ شاید یہ سننا ہی نہیں چاہتے، جاننا ہی نہیں چاہتے. بھائی کم از کم جمعے والے دن جو ہمارے احباب ایک ہی جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں وہ کم از کم ایک نماز تو حسن کے ساتھ ادا کر لیں نا، تاکہ ان پر بھی رب کو پیار تو آئے نا. تو یہ ایک تربیت کا نور ہے جو ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ والے ہیں
ان کا اپنا ایک معیار ہے، تو قبروں میں بھی ان کو آرام نہیں کیا کرنے دیا جاتا۔ آپ نے وہ سن لی بات مدینے کے تاجدار کی کہ میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب رب نے چاہا تو اپنی قبروں سے نکل کر مسجد اقصیٰ میں آ گئے اور امام الانبیاء ﷺ کی امامت میں نماز ادا کی۔ تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا، سرکار نے بیان فرمایا کہ فلاں نبی پہلے آسمان پر تھے، دوسرے نبی دوسرے آسمان پر فلاں نبی تھے، تیسرے پر فلاں تھے، چوتھے پر فلاں تھے۔ تو یہ سارا سمجھنے کے لیے یہی تو دین ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہی بات ہے جو ہم نے لوگوں کو سمجھانی ہے۔ تو حضرت سلطان باہو ان اولیاء میں سے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولایت کا حسن لے کر آئے۔ جب ماں نے حکم دیا کہ جاؤ استاد کے پاس پڑھو، تو استاد کے پاس پہنچے تو سارا قرآن انہیں سنا دیا۔ استاد محترم کہنے لگے آپ نے یہ کہاں سے پڑھا؟ فرمایا یہ تو میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کرتی تھی تو اس وقت نور بن کر میرے سینے میں آ گیا۔ اور پھر جب آپ نے قرآن پاک کے علوم کو بیان فرمایا اور احادیث مصطفیٰ ﷺ کو بیان فرمایا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے جو تلقین کی جاتی ہے، من تلمیذ و رسول ہوں، میں شاگرد رسول ہوں، جو مجھے رسول پڑھا دیتا ہے وہی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اور آج جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی 140 کتابیں جو تصوف کا بہت بڑا خزانہ ہے ان کو پڑھتے ہیں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اور مجھے یہ کہنا ہے آج اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو انڈیا میں پنجاب کے رہنے والے ہمارے سکھ بھائی اور ہندو بھائی اور دیگر مذہب کے لوگ حضرت سلطان باہو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، تم بھی تو اپنا مزاج بدلو نا، تم بھی تو ان اللہ والوں کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان دنوں میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس عزیز کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں اس مبارک کے حوالے سے، اور ہمارے وہ بہن بھائی جو پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں یا اگلے چند مہینوں میں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کر دیا تھا، ہم نے آپ کے لیے ایک عظیم قافلہ تیار کیا ہے۔ آپ میں سے جو جب میت اولیاء جو ہے اور میت بندگان خدا یہ رب کے قرب کی علامت ہے، تو ذرا تصور کیجئے جب آپ طواف کعبہ کریں گے کسی اللہ کے بندے کے ساتھ، اس کا حسن کیا ہوگا، اس کا معیار کیا ہوگا۔ اور جب آپ پاکستان میں جا کر محض کرایہ بھرنے کی خوشی اور پاکستان جانے کی خوشی، اور وہاں سے جیسے گئے ویسے آ گئے، اگر یہ سارے ہم آپ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، پاکستان جانا ہے، بچوں کو بھیجنا ہے، ہم آپ کے لیے یہ انتظامات کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں آپ لوگ آگے بڑھ کر یہ سوالات ہم سے کرتے کہ آپ یہ قافلے کیسے جا رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے انتظامات ہم نے کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر سیر گفتگو ہوتی رہے گی۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم برکاتہ العالیہ روحانی مسائل کے پروگرام کی سرپرستی اور نگرانی فرما رہے ہیں، اور اپنے ملفوظات عالیہ اور ارشادات عالیہ سے نواز رہے ہیں۔ مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پچھلے پروگرام کے دوران اور اس کے بعد جن تکبیر ٹی وی کے ناظرین نے اور روحانی مسائل کے پروگرام کے ناظرین نے اپنے کچھ مسائل کا تذکرہ کیا کہ پیر صاحب کے سامنے وہ بھی رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی کی اسکرین پر نمبر اور ٹیکسٹ کے لیے نمبر اور اس طرح ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ بھی اپنا کوئی بھی روحانی مسئلہ کہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے پیر صاحب جو بھی رہنمائی فرمائیں گے وہ آپ تک پہنچا دی جائے گی مختصر سے بریک کے بعد۔ رسول الله حبيب الله
روحانی مساجرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکات العالیہ اس پروگرام کی نگرانی سرپرستی فرماتے ہیں، اور روحانی حوالے سے جو بھی دقت، پریشانی یا الجھن ہے آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جیسے سہولت موجود ہے کہ چونکہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کال اس پروگرام میں نہیں لی جاتی، ٹی وی کے سکرین پر نمبر موجود ہے، اس پر بھی آپ ریکارڈ کرا سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو کے جو نمبر ہیں بڑے معروف نمبر پہلے سے ہی جانتے ہیں تکبیر ٹی وی کے نمبر، یہاں اسٹوڈیو میں بھی سہولت موجود ہے، یہاں پر آپ فون کر کے اپنا مسئلہ اور جو اس کی تفصیل ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ اب باقاعدہ ایک ادارہ تشکیل پا گیا ہے اس سلسلے میں، جس کی سرپرستی خود حضرت قبلہ پیر صاحب فرما رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا، اس حوالے سے پیر صاحب یقیناً رہنمائی فرمائیں گے۔ پروگرام کا وقت چونکہ اپنے اختتامی کی طرف بڑھ رہا ہے، پچھلے پروگرام کے بعد جو ہمیں ٹیلی فون کالز ملی، بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جن کی پیر صاحب نے خود رہنمائی فرما دی وہاں پر، اور ان کے لیے جو وظائف یا تعویذات تھے آپ نے عنایت کر دیے، دعا بھی فرما دی۔ اس کے ساتھ کچھ مسئلے ایسے تھے جن کا تذکرہ چونکہ اجتماعی نوعیت کے ہیں تو پیر صاحب نے مناسب سمجھا اور ہمیں فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت میں یہاں پیش کریں۔ ان کی اپنی بھی خواہش تھی جو مسئلہ بیان کرنے والے تھے کہ وہاں پر ٹی وی پر بیان کر دیے تاکہ وہ شخص بھی جو متعلقہ ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پیر صاحب، ساجدہ محی الدین ہماری ایک بہن ہے برٹن آن ٹرینٹ سے، انہوں نے ہمیں ای میل کیا اور انہوں نے پوچھا کہ 6 ماہ قبل ایک جرمن مسلمان سے انہوں نے شادی کی تھی، 1 مہینہ سے خامد کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا ہے اور وہ اب جرمنی نہیں بلانا نہیں چاہتا اس کو۔ پہلے اس نے کاغذ وہاں جمع کرائے تھے مگر اب واپس لے لیے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کیا یہ جادو ہے کہ اس طرح اچانک میرے خامد کے اندر تبدیلی آئی 1 مہینے سے؟ کچھ وظیفہ بھی عنایت فرمائیں اور یہ بھی فرمائیں کہ کیا یہ جادو ہے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے نو مسلم بھائی ہیں ان کی بھی ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی ہے، اور بالخصوص جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں اس طرح کے ایشوز ان کے درمیان بھی چل رہے ہیں۔ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے جی اور اس کے لیے کونسلنگ جو ہے نا وہ ضروری ہے، صحیح۔ اور کونسلنگ کے ساتھ یہ مسئلہ کیونکہ اس کے کچھ خفیہ پہلو بھی ہیں، اور یہ 1 to 1 جو ہماری گفتگو ہوگی اپنی اس بہن سے ٹیلی فون کے ذریعے یا اپوائنٹمنٹ کے ذریعے، تو میں انشاءاللہ اس پر ان کو ضرور بتاؤں گا۔ لیکن چونکہ یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، جی بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ظاہر ہے اس کلچر سے زیادہ وابستہ ہیں، جی تو یہاں ایک خاص انداز میں ان کا ذہن بیٹھ گیا ہے۔ جب ان کی شادیاں پاکستان یا دنیا کے کسی دوسرے ملک کے لوگوں سے ہوتی ہیں تو ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور انڈرسٹینڈنگز کم ہوتی ہیں، تو اس میں بڑے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی اور بعض اوقات چونکہ بہت سارے رشتے جو ہوتے ہیں ان کے تمنائی پاکستان کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک ہی خاندان کے کئی لوگ اس رشتے کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں جی تاکہ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ یہاں انگلستان پہنچ جائیں۔ اب یہ برطانیہ والے بھی جب ویزا دیتے ہیں تو نہ دینے کے ایک سبب یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہی ہے کہ آپ برطانیہ جانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا یہ امکانہ سوال ہے، اور جو رشتے لیتے دیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ امکانہ بات ہے کہ وہ برطانیہ نہیں آ رہا ہے، آنے والے کی خواہش ضرور ہوگی، لیکن جو بلا رہا ہے وہ بھی بغیر اس کے کوئی اس کے لیے چارہ کار نہیں، تو اس کو بڑا سیریس لینا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز سلسلے میں ایک تربیتی ماحول، چونکہ ایک واحد اور یہ سب سے خوفناک بات ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری بچیاں اور بچے اور آگے ان کی اولادیں جو اس وقت مختلف ایسے ہاؤسز میں رہ رہے ہیں جہاں ان کو مسلمانوں والی تربیت نہیں مل پا رہی ہے اور بڑی پریشانیاں ہیں، تو یہ ہر کیس کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے،
اور الحمدللہ اس سلسلے میں میں نے سینکڑوں لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور بہت سے رشتے ہمارے محفوظ ہوئے ہیں اور بہت سارے رشتے جو ہے نا وہ بحال ہوئے. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ بھی ہے کہ ہم نے دارالافتاء بھی قائم کر دیا ہے. فی الحال انہی نمبروں پر ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، ڈائیورسز کی وجہ سے اور ان سے جو اٹھنے والے سوالات ہیں اور ان کے جوابات نہ ملنے کی وجہ سے، یا مختلف جو کونسلیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے، وہ کما حقو اس طرح حق نہیں ادا کر رہی ہیں غریب پروری کا اور مجبور انسان کی مجبور دوستی کا. تو انشاءاللہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ باضابطہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کسی قسم کے فتاوی کے حوالے سے پریشان ہیں، ڈائیورس کے حوالے سے پریشان ہیں، شادیوں کے حوالے سے پریشان ہیں، ان کی کونسلنگ کے لیے، ان کی حقیقی مدد کے لیے ہم نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے. وہ بھی انہی ٹیلی فون نمبروں پر ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے اور ٹیلی فونوں کے ذریعے اور اپوائنٹمنٹس کے ذریعے رابطہ کر کے اسی انسٹیٹیوٹ سے وہ فیض یاب ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اگر بھی صاحب محمد ثقلین ہیں، شہر کا نام انہوں نے نہیں بتایا، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ والدہ ان کی عارضہ جگر میں مبتلا ہیں اور کچھ ان کے اپنے مسائل بھی ہیں پاکستان میں زمین وغیرہ کے، تو کسی وظیفے کے لیے گزارش کی ہے یا دعا فرما رہے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ جتنے ہمارے احباب نے آج دعا کے لیے کہا، اس کا بھی ہم نے ایک فارمیٹ بنا دی ہے، دعا اور وظیفے کا. آج اختتام سے پہلے ہم سب کے لیے تھوڑا سا ذکر بھی کریں گے اور دعا بھی ہوگی، اور یہ تمام بہنیں اور بھائی اس میں شامل ہوں گے. اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ہاتھ کھڑے کریں گے، اور ان ہاتھوں کی نسبت چونکہ ان ہستیوں سے ہے جن کا تعلق بارگاہ نبوی سے ہے، اور بارگاہ نبوی کا تعلق چونکہ پروردگار سے ہے، اس لیے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ رہگاں نہیں جائیں گے. تو ہمارے وہ بہن بھائی جو آج کی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس انداز میں بیٹھیں کہ آج اللہ کے دربار سے انہوں نے خالی نہیں جانا، اور اس ذکر کا طریقہ اپنے گھروں میں بھی رائج کریں، کثرت درود کریں. ہماری یہ بہت سارے بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں اگر یہ کثرت درود کر لیں اور خاص کر 1,00,000 مرتبہ گن کر درود شریف پڑھ لیں تو یہ درود شریف کے عامل ہو جائیں گے یہ سب لوگ، اور پھر مناسب سمجھیں تو انہی رابطوں سے ہمارے ساتھ منسلک ہو کر ہم سے مزید تربیت حاصل کر لیں گے. تو آج جو اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کل ان کے اندر اتنی شان پیدا ہو جائے گی کہ لوگ ان کے پاس مسائل کے حل کے لیے آئیں گے. کیونکہ صاحب میں جب ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹوڈیو میں آ رہا تھا تو جب آپ کی خانقاہ کے باہر میں تھا تو وہاں پر ایک لڑکی بچی کی چیخو پکار کی آواز اور بہت دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی. پھر میں نے پوچھا جب آپ کے ریسیپشن سے تو پتہ چلا کہ جنات تھے ان کو، اور جب میں تھوڑی دیر بعد گیا تو بڑے پرسکون انداز میں آپ کے دم کے بعد وہ بیٹھی تھیں اور یوں لگتا تھا کہ بالکل نارمل انداز میں، لیکن باہر جب میں نے سنا تو بالکل اب نارمل تھیں اس وقت. جی. تو یہ براہ راست روحانی تصرف فرمایا آپ نے. دیکھو اصل بات یہ ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہیں، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ان میں بھی بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں ان میں، تو یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ اگر آپ 1,00,000 دفعہ گن کر درود پڑھ لیں تو آپ درود پاک کے عامل ہو جائیں گے، لیکن اب اس کے بعد کیسے اس کو چلانا ہے پھر آپ نے اس کی تربیت لینی ہے. تو بیسیکلی ہماری جو وہ بیٹی آئی تھیں ان پر جادو کے اثرات تھے، اچھا جی. اور جادو کے ذریعے جنات ان پر مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ ظلم باہر سے نہیں اندر سے ہوتا ہے، اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. نفس پرستی اتنی انتہا پر پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کی جان لینے تک سے بھی گریز نہیں کرتے. ابھی پچھلے ہفتے ہمارا ایک نوجوان ساتھی 23 سال اس کی عمر تھی، تو اس کے سگے بھائی نے اس کی دینی زندگی کو پسند نہ کرتے ہوئے اسے زہر دے دیا اور وہ شہید ہو گیا. یعنی اس قدر بھی لوگ ظالم ہو جاتے ہیں دین سے واقفیت کی وجہ سے اور عملی طور پہ مسلمانی سے دور ہونے کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے ثقلین بھائی نے کہا ہے تو ان کے لیے بھی درود شریف ہی سب سے بہتر وظیفہ ہے. اور جہاں تک ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق ہے،
اگر یہ رابطہ ٹیلی فون کے ذریعے کوئی اپوائنٹمنٹ بنا کر لے لیں تو انشاءاللہ ان کے جو بیماری کے احوال ڈسکس کرنے کے بعد ان کو رہنمائی کر دی جائے گی۔ بالکل سر، چونکہ دعا بھی ہونی ہے مختصر ذکر، لیکن ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو یہ بھی یقیناً ہمارے بہت، میں سمجھتا ہوں ناظرین کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا، جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ درود شریف کے عامل بن جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو نسبت قائم کرنی ہے، اور اس جو آپ عامل بنے ہیں اس کے اثرات، یہ بیعت کتنی ضروری ہے ایک شیخ کی خدمت میں، یا ایک نسبت قائم کر لینا یہ کس قدر لازمی ہے؟ دیکھیں، میں ایک دفعہ ہالینڈ میں تھا تو اتفاق سے وہ دوسری منزل پر ہم بیٹھے تھے، تو ایک نوجوان آیا، تو آتے ہی نا، چونکہ بعض اوقات ایسی تربیت بھی ہو جاتی ہے، نہ سلام نہ دعا، بالکل بغیر کسی اس کے، نہ سانس بھی چڑھی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگا بھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیری مریدی کوئی ضروری ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا تو آپ پیر صاحب ہیں، یہ لوگ، میرا بھائی بھی آپ کا مرید ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تمہارا سوال تو ہو گیا ہے، اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، لیکن اب جو سوال تم نے کیا ہے اس کا جواب میں ضرور آپ کو دوں گا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں سانس کیوں چڑھا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں سیڑھیاں چڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا سیڑھیاں چڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا میں نے آپ سے یہ بات کرنی تھی، اور آپ چونکہ اوپر بیٹھے تھے تو مجھے سیڑھیاں چڑھنی تھی۔ میں نے کہا جس کو نیچے رہنا ہے اس کو نہ مرشد کی ضرورت ہے نہ بیعت کی ضرورت ہے، جس نے اپنے رب سے رابطہ کرنا ہے تو اس کو رب سے پیار کرنے کا سلیقہ تو سیکھنا ہے نا، تو پھر مرشد کی ضرورت ہے، وگرنہ سانس چڑھانا تو ضروری نہیں تھا۔ کیا بات، سبحان تو اللہ۔ اب ضرورت ہے ان لوگوں کو جو واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس چرواہے کی طرح کہتے رہیں کہ اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تجھے مٹھی چاپی کرتا، اور میں تجھے تیل لگاتا، اور تجھے سربے لگاتا، اور میں تجھے کنگھی کرتا، تو پھر وہ اس طرح کرتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ تو یہ شعور دینا بہت ضروری ہے، اور اسی کا نام بیعت ہے۔ آج ہماری ایک بیٹی بیعت ہونے کے لیے ان کے گھر والے لائے، ڈربی میں تھا، تو ظاہر ہے باقی تو بیعت ہونے لگے، تو اس کو گھر والوں نے کہا بھی تم پوچھ لو پیر صاحب سے انگلش میں۔ میں نے کہا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ بیعت از اے کمٹمنٹ، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، اور وہ ہے لائلٹی کا۔ یو ہیو ٹو سے دیٹ آئی ول بی لائل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اینڈ ان ریسپانس اللہ ول ٹیک کیئر آف یو آلویز۔ تو لائلٹی کی بات ہے، یہ بیعت پیر کا سودا نہیں ہے، یہ مرشد کا سودا نہیں ہے، کیا بات، یہ امتی کا سودا ہے جو نبی نے دینا ہے، اور بندے کا نور ہے جو رب نے دینا ہے۔ تو پیر و مرشد ایک پل کا کام دیتا ہے، اور یہ بیعت بھی ایک یادگار ہے جو قائم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہر کام کے لیے کوئی گواہ تو چاہیے ہوتا ہے نا، بس یوں سمجھ لیں کہ مرشد کی ذات ایک ایسی گواہ ہے جو آپ کو تیار کرتی رہتی ہے، کیونکہ مرشد کو آپ دیکھیں رشد سے نکلا ہے، اور رشد اس ہدایت کو کہتے ہیں جو راستے میں چھوڑ نہیں دیتی، منزل پر پہنچا کے اپنا کام کر کے۔ یہ باقی جو حضرات کے نام جی بھی لے لیں۔ نام میں لے لیتا ہوں جی، میں وہی سوچ رہا تھا جو تشنگی لے کر آئے تھے وہ تو بجھ گئی، کچھ اور اتنی تشنگی بڑھ گئی آپ کے وقت کا اپنا دامن تنگ کر رہا ہے، لیکن نہیں، یہ کہ بہت چونکہ کچھ آپ سے انشاءاللہ ہم نے یہ منگل اور جمعرات کو 2 دن کے رکھا ہے، تو انشاءاللہ جمعرات کو پھر اسی وقت 9:30 بجے پھر ہم اکٹھے ہوں گے، تو آپ ان دوستوں کے نام لے لیجئے گا۔ مہوش احمد ہیں، انہوں نے ٹیچنگ کا پروفیشن ہے، اور رزق میں وسعت کے لیے انہوں نے وظیفہ مانگا ہے۔ جی، اس طرح ثانیہ ایوب ہیں، 6 سال سے شادی شدہ ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وظیفہ اور دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو بتاؤں حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ایک بیر جی ہاں، موجود ہے، اور دیتا تو اللہ ہی ہے، مگر یہ بھی کرامت ہے ایک۔ اب جیسے وہاں کے پرندے ہر وقت ہو با ہو کرتے رہتے ہیں، تو وہاں بھی اس کے نیچے چادر بچھانے والوں کو اللہ تعالیٰ فیض عطا کر دیتا ہے۔ اب اس پر میں بات نہیں کروں گا، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ یہ کیا ہے سب، یہ فیض کیسے جاری ہوتا ہے۔ یہی ایک بات سمجھنے والی کافی ہے کہ کوہ طور پر رب بھی ایک بیر کے درخت کے حسن کو
بڑھاتا ہوا اپنا کلام فرماتا تھا. سبحان. تو لوٹن سے ماریا علی نے ملازمت کے لیے وظیفہ ان کو درکار ہے وہ پوچھا ہے. رضیہ سلطانہ صاحب ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں جن کی عمریں انہوں نے بتائی ہیں 34 36 39 40. تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے شادی جلد نہیں کر سکے اور اب رشتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کا آپ پہلے بھی ذکر فرما رہے تھے. اور یہ جو جتنے رشتوں والے ایشوز ہیں، جی جی میں یہ خوشخبری بھی سنا دوں لوگوں کو کہ اس کے لیے بھی ہم نے ایک خاص کونسلنگ کا بندوبست کر دیا ہے. اگر یہ اپوائنٹمنٹس لیتے رہیں تو ہمارے ساتھی ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور ان کو انشاءاللہ العزیز خاص کر رشتوں کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایسی کونسلنگ کر دی جائے گی کہ ان کے بہت سارے مسائل از خود حل ہو جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. مسرت بی بی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، پہلا بچہ ہوا پھر آپریشن کی وجہ سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوبارہ اولاد نہیں ہو سکتی. تو اس حوالے سے یار ایک بہت بڑا روحانی مسئلہ ہے. ہاں، یہ اس لیے بھی اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. حضرت سلطان العارفین کے آستانے کی بڑی خصوصیت ہے، خاص کر بے اولاد لوگ جب وہاں آ کر اور ان کی نسبت سے، اور یہی وجہ کہ یہاں بھی میں نے آستانہ قائم کر دیا ہے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے. پھر میر پور شہر کے اندر میں نے آستانہ قائم کر دی ہے. وہاں تو الحمدللہ ہماری جو بچیوں کی درسگاہ ہے ایم اے تک اس وقت ود اسلامائزیشن جو کام ہو رہا ہے، اس وقت تک ہماری کوئی 1000 سے زائد بچیاں وہاں سے فارغ ہو کر پچھلے چند سالوں میں مختلف اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایز اے پرنسپل، ایز اے ٹیچر، ایز اے پروفیسر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے مختلف جگہوں پر آستانے قائم کر دی ہیں جو قائم مقام ہے حضرت سلطان باہو کے آستانے کا. اور میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے دینا ہے، لیکن حضرت سلطان باہو کی نسبت سے خاص کر ہماری بے اولاد بہنیں جب اللہ سے سوال کریں گی اور اگر رابطہ کر سکیں تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی بھی کر دی جائے گی اور ان کے لیے آج دعا بھی کر دی جائے گی. انشاءاللہ. کچھ اور ہمارے جو لسنرز ہیں اور ویورز، ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ سے کی ہیں اور جاب نہیں ملتی فوراً جواب ہو جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ پوچھا ہے. یہ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی جادو کا سلسلہ ہے. تو جب انشاءاللہ اجتماعی دعا جو آپ فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ان تمام لوگوں کا، اس طرح حاجرہ ہماری بہن ہے، والدین پر کہتی ہیں مشکل وقت گزر رہا ہے تو اس کے لیے دعا مانگنے کی گزارش کی ہے آپ کی خدمت میں. اور شیخ نور محمد ہیں، کاروبار کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپائنٹمنٹ کے لیے بھی عرض کی ہے کہ آپ وقت عنایت کریں گے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں پہلے بھی آپ پہنچ چکی ہیں. تو انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی. میں ناظرین انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں، چونکہ چند منٹ کا پیر صاحب ذکر فرمائیں گے اور اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا فرمائیں گے. لیکن یہ بتا چلوں کہ ٹی وی کی اسکرین پر وہ نمبر جو آپ نوٹ کر چکے یا دیکھ رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ لائیو آن ایئر ٹیلی فون کال چونکہ اس پروگرام میں نہیں ہوتی، آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ روحانی حوالے سے جو بھی دقت ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، جس طرح بہت ساری چیزیں آپ نے ذکر کی، کاروبار کے حوالے سے تنگی ہے، کچھ جاب نہیں مل رہی، بچیوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفی کوئی لا علاج ایسا لاحقہ یا کوئی عارضہ ہے، تو اس حوالے سے جو بھی آپ کی دقت اور پریشانی ہے ان نمبر پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈیو میں بھی آپ فون کر کے، یہاں پر ہمارے دوست موجود ہیں وہ بھی آپ کا نوٹ کر لیں گے، اور اس طرح ای میل کر سکتے ہیں. یہ سارے مسائل آپ کے کیول پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے اور انشاءاللہ پیر صاحب اس حوالے سے یقیناً آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. پیر صاحب بھی فرما رہے تھے اور اس کا وہاں پر ٹی وی کی اسکرین پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپائنٹمنٹ باقاعدہ آپ بنا سکتے ہیں پیر صاحب سے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کرم نوازی ہے آپ کی، اتنی مصروفیت میں بھی 24 گھنٹے یہ وقت رکھا ہے کہ جب بھی آپ اپائنٹمنٹ کے لیے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب کی مصروفیات کا شیڈول دیکھ کر پیر صاحب کے جو وابستگان ہیں وہ آپ کو ٹائم عنایت کریں گے. اس ٹائم پر کیول پیر صاحب کی خود آپ زیارت بھی کر سکتے ہیں. بزرگوں کی صحبت سب سے عمدہ چیز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ کی خدمت میں آ کر ہی یقیناً روحانی حوالے سے آپ کی بہت ساری پریشانی تو ویسے ہی دور ہو جائیں گی. تو اس لیے اس چیز کا بھی اہتمام پیر صاحب نے کرم نوازی فرمائی اور اہتمام قائم کیا گیا ہے. کوشش یہ کریں کہ پیر صاحب کی دی ہوئی ان شفقتوں سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ٹی وی کی اسکرین تو آپ کی خدمت میں حاضر رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ رابطہ کر کے اپائنٹمنٹ لے کر پیر صاحب کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خاصے کی چیز ہے. اس ملک میں جس میں ہم رہتے ہیں یہاں اگر شیخ کی نسبت اور صحبت میسر آ جائے تو یقیناً ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا اور ہماری دنیا بھی یقیناً رب کی توفیق سے بہتر ہوگی. پیر صاحب مختصر سے ذکر انشاءاللہ اور اس کے بعد اور میں ذکر کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا ایک ماحول چاہتا ہوں کہ بن جائے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ ذہن رکھتے ہیں اور ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، یہ تصور کریں. اور تھوڑا سا اس میں ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ جب آپ اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو کم از کم اللہ سے دور کرنے والی جو چیز ہے، خاص کر مال ہے، جب انسان مال خرچ کرتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے. اور یہاں بڑی عجیب بات ہے، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے ذرا تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تکلیف ہوتی. تو چونکہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ تکلیف ہو پھر بھی آپ اللہ کو دے دیں تو اس کا کیا اجر ہوگا. تو میں اگر آپ سب اپنے سننے والوں سے یہ کہوں کہ ایک طرف فیضان حضرت سلطان باہو کا ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے، آج آپ اس سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو اگر صرف یہ ارادہ کر لیں کہ اس دعا اور اس ذکر میں جن لوگوں کو شفا آج ہی ہو جائے، اللہ ٹھیک ہے نا جی، اللہ تو کم از کم وہ جو ایک 11 پاؤنڈ کی فگر ہم نے رکھی ہے، بھائی 11ویں شیٹ تو آپ نے ویسے ہی دینی ہے نا، مسجد میں بھی دے رہے ہیں، کسی خلیفہ صاحب کو بھی دے رہے ہیں، تو آپ تکبیر ٹی وی کو بھی غوث پاک کا خلیفہ ہی سمجھ لیں کیا اور سلطان صاحب کا خلیفہ ہی سمجھ لیں. تو یہ ایک فیضان کا سلسلہ ہے. آپ صرف یہ ہمارے ناظرین یہ ارادہ کر لیں، کہ یہ فیس سسٹم ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ہم نے کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی ہے. ہماری فیس ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 150-200 پاؤنڈ کا بل آپ بجلی کا، ٹیلی فون کا، ٹیکس کا، اس ریٹ کا دیتے ہیں، اگر 11 پاؤنڈ کا عشق رسول کا بھی اور خوف خدا کا بھی ایک بل تکبیر ٹی وی کو آپ کر دیں، اس کے بن جائیں، ممبر بن جائیں، تکبیر فیملی، یعنی آپ بن جائیں، تکبیر ٹی وی خود بن جائیں. اور 11 کا عدد بھی بہت خوبصورت ہے. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اور 2 مل جائیں تو 11 بن جاتے ہیں. تو یہاں آپ جب ملیں گے تکبیر ٹی وی کے ساتھ، ایک تکبیر ٹی وی اور ایک آپ، تو 11 کا عدد اس میں شامل ہو جائے گا، تو آپ کی بھی دنیا سنور جائے گی. صرف ارادہ کر لیں، میں ذکر آپ کو کرواؤں گا اور آپ ایک ماحول بنائیں، اور میں اس کاز کے لیے آپ کے گھر کی چوکھٹ تک آنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ذکر الہی کے نور کو سمیٹیں. اور دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا مکان بنایا ہے، میری خواہش ہے کہ پہلا قدم آپ کا لگے. اور میرے نبی نے اس کا دل نہیں توڑا، اپنے قدم رنجہ فرمایا. جو آپ کے گھروں میں بزرگ آتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہمارے دوست سوچتے ہیں یہ گھر میں جگہ نہیں ہے. اسی سے تو آپ کے گھر میں جگہ بنے گی، جب آپ کے گھر میں محفل ذکر الہی ہوگی اور میرے سلطان باہو کی حضوری ہوگی، میرے غوث کی حضوری ہوگی، تو پھر کیا. تو آپ جب ہم ذکر کریں گے تو آپ اپنی اپنی بیماریوں کا ایک تصور لے کر بیٹھیں، اور جو آپ کے مسائل ہیں ذکر کے دوران ہی اپنے بڑے خشوع خضوع سے ذکر کرنا ہے. ذکر کے دوران ہی آپ کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا. خاص کر اس کو اس طرح آپ محسوس فرمائیں گے کہ آپ کے جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی درد ہے، تو جب ذکر اور دعا ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے، اور آپ نے پھر جو جن لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ انہی ٹیلی فونوں پر، انہی ای میل ایڈریسز پر اپنے تاثرات بھیجیں گے، اور اس طرح آپ کا ایک ریلیشن فیضان کے حوالے سے جاری ہو جائے گا. تو ہم ذکر کے لیے تیار ہیں. تمام بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بڑے، اچھا ہے جوتیاں اتار دیں، اور اگر ٹوپی پاس ہے تو سر پہ لے لیں، اور اگر جیسے میں نے عرض کر دیا تھا پہلے ہی، باوضو ہو جائیں اور بیٹھیں، اور یہ تصور کریں. الحمدللہ پچھلے 81 سے لے کر اب تک یہ 30 ایئرز ہو گئے ہیں، ہر سال کی حرمین کی حاضری، مینا و مزدلفہ اور عرفات کی حاضری، اور پھر رمضان شریف کی حاضریاں. تو ایک میدان عرفات میں تصور بنتا ہے. اور ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جنہوں نے ان 30 سالوں میں مختلف مواقع پر ہمارے ساتھ مل کر حج کیے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سفر کا ایک لمحہ جو ہے پوری زندگی کی دوستی سے بہتر ہے. تو آپ جتنے بیمار بیٹھے ہیں ذرا تصور کریں عرفات کے میدان کا، مینا کا، اور اللہ سے مانگنے کا تصور کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہاتھ چہروں پر پڑیں گے واپس تو آپ کے وجود ریلیکس ہو چکے ہوں گے. اور ضرور اپنے تاثرات بھجوائیے گا تکبیر ٹی وی کو، تاکہ کسی اور موقع پر یہ آپ کے تاثرات کہ کس طرح آپ کو فیض ہوا. تو یہ پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے،
اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلطان باہو تو آپ تکبیر ٹی وی کو بھی غوث پاک کا خلیفہ ہی سمجھ لیں کیا اور سلطان صاحب کا خلیفہ ہی سمجھ لیں، تو یہ ایک فیضان کا سلسلہ ہے۔ آپ صرف یہ ہمارے ناظرین یہ ارادہ کر لیں، اب دیکھیں یہ فیس سسٹم ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن ہم نے کسی بھی روحانی مسئلے کے حل کے لیے کوئی فیس نہیں رکھی ہے۔ ہماری فیس ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر 150-200 پاؤنڈ کا بل آپ بجلی کا، ٹیلی فون کا، ٹیکس کا، اس ریٹ کا دیتے ہیں، اگر 11 پاؤنڈ کا عشق رسول کا بھی اور خوف خدا کا بھی ایک بل تکبیر ٹی وی کو آپ کر دیں، اس کے بن جائیں، ممبر بن جائیں، تکبیر فیملی یعنی آپ بن جائیں، تکبیر ٹی وی خود بن جائیں، اور 11 کا عدد بھی بہت خوبصورت ہے، کہتے ہیں ایک ہوتا ہے اور 2 مل جائیں تو 11 بن جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ جب ملیں گے تکبیر ٹی وی کے ساتھ، ایک تکبیر ٹی وی اور ایک آپ، تو 11 کا عدد اس میں شامل ہو جائے گا، تو آپ کی بھی دنیا سنور جائے گی۔ صرف ارادہ کر لیں، میں ذکر آپ کو کرواؤں گا اور آپ ایک ماحول بنائیں، اور میں اس کاز کے لیے آپ کے گھر کی چوکھٹ تک آنے کے لیے تیار ہوں کہ آپ ذکر الہی کے نور کو سمیٹ۔ اور دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نیا مکان بنایا ہے، میری خواہش ہے کہ پہلا قدم آپ کا لگے، اور میرے نبی نے اس کا دل نہیں توڑا، اپنے قدم رنجہ فرمایا۔ جو آپ کے گھروں میں بزرگ آتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات ہمارے دوست سوچتے ہیں یہ گھر میں جگہ نہیں ہے، اسی سے تو آپ کے گھر میں جگہ بنے گی، جب آپ کے گھر میں محفل ذکر الہی ہوگی اور میرے سلطان باہو کی حضوری ہوگی، میرے غوث کی حضوری ہوگی، تو پھر کیا۔ تو آج جب ہم ذکر کریں گے اپنی اپنی بیماریوں کا ایک تصور لے کر بیٹھیں، اور جو آپ کے مسائل ہیں ذکر کے دوران ہی اپنے بڑے خشوع خضوع سے ذکر کرنا ہے، ذکر کے دوران ہی آپ کو فیض ہونا شروع ہو جائے گا۔ خاص کر اس کو اس طرح آپ محسوس فرمائیں گے کہ آپ کے جسم میں کسی بیماری کی وجہ سے اگر کوئی درد ہے، تو جب ذکر اور دعا ختم ہوگی تو آپ دیکھیں گے، اور آپ نے پھر جو جن لوگوں کو شفا ہوتی ہے وہ انہی ٹیلی فونوں پر، انہی ای میل ایڈریسز پر اپنے تاثرات بھیجیں گے، اور اس طرح آپ کا ایک ریلیشن فیضان کے حوالے سے جاری ہو جائے گا۔ تو ہم ذکر کے لیے تیار ہیں، تمام بہنیں، بیٹیاں، چھوٹے بڑے، اچھا ہے جوتیاں اتار دیں، اور اگر ٹوپی پاس ہے تو سر پہ لے لیں، اور اگر جیسے میں نے عرض کر دیا تھا پہلے ہی، باوضو ہو جائیں اور بیٹھیں، اور یہ تصور کریں الحمدللہ پچھلے 81 سے لے کر اب تک یہ 30 ایئرز ہو گئے ہیں، ہر سال کی حرمین کی حاضری، مینا و مزدلفہ اور عرفات کی حاضری، اور پھر رمضان شریف کی حاضریاں، تو ایک میدان عرفات میں تصور بنا۔ اور ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جنہوں نے ان 30 سالوں میں مختلف مواقع پر ہمارے ساتھ مل کر حج کیے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس سفر کا ایک لمحہ جو ہے پوری زندگی کی دوستی سے بہتر ہے۔ تو آپ جتنے بیمار بیٹھے ہیں ذرا تصور کریں عرفات کے میدان کا، مینا کا، اور اللہ سے مانگنے کا تصور کریں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب ہاتھ چہروں پر پڑیں گے واپس تو آپ کے وجود ریلیکس ہو چکے ہوں گے۔ اور ضرور اپنے تاثرات بھجوائیے گا تکبیر ٹی وی کو، تاکہ کسی اور موقع پر یہ آپ کے تاثرات کہ کس طرح آپ کو فیض ہوا، تو یہ پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلطان باہو نے جو فرمایا تھا، نام فقیر تناندہ باہو، قبر جناندی جیوے، کیسے قبروں سے فیض جاری ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب سے حضرات سے عرض کروں گا حضرت سلطان باہو کا ایک شعر، اور اس کے ساتھ ہم ذکر اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن، اب تصور دیکھیں نا کہ یہ وجود میرا نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کے پیار کی جلوہ گاہ ہے۔ اے تن رب
سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی ہوں نہ کر منتیں خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ اب جہاں سے ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے، چراغ محبت رسول کی بات یہاں سلطان العارفین فرماتے ہیں، شوق دا دیوا تو بال انیرے تینوں مل سی وستے کھڑاتی ہوں۔ ہنر ہیں وہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے، لیکن کب؟ جب تیرے من میں عشق رسول کا چراغ جلے گا، سارے اندھیرے دور ہو جائیں گے۔ کیا کلام ہے! فرماتے ہیں شوق دا دیوا تو بال ہنیرے تینوں مل سی وسط کھڑاتی ہوں۔ مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو تائیں رمز پچھاتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جہاں جسمانی امراض سے نجات کے لیے آپ نے تصور کیا، اب اپنی قلبی کیفیات کو، یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ ذکر کرتے ہوئے اس میں اللہ کا جو نور ہے وہ آپ کے اندر اتر جائے اور آپ کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور یہاں سے بیٹھے آپ کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہونے لگ جائے۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم نوالہ۔ وہ تمام احباب جو روحانیت کے عنوان کو اپنی زندگی کا عنوان بنانا چاہتے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو روحانی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ جمعرات کو ہم اوراد و وظائف کے کچھ اسباق دوستوں کو سکھائیں گے کہ کس طرح کیا ورد اور کیا وظیفہ ہونا چاہیے، کون سی صورتیں کس کس کام پڑھائی سے آ سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن محض کتاب ثواب نہیں ہے، بلکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جب ہدایت مل جاتی ہے تو ثواب خود بخود ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ثواب اگر بہت زیادہ کرامت ہو بھی جائے تو جنت تک لے جا سکتا ہے، لیکن جب ہدایت مل جائے تو وہ رب سے ملا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اے پروردگار، اے علیم بذات صدور،
اے دلوں کے رازدار، تو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے، کس ارادے سے، کس سچائی سے، کس خلوص سے تیری مخلوق کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ پروردگار اس محبت کو قبول فرما، آمین۔ اس عشق کو قبول فرما، غریب پروری، یتیم پروری اور مجبوروں کی دوستی کا یہ حسن، بیماروں سے حسن سلوک اور مجبوروں کے ساتھ اظہار محبت، یہ مولا اگر تیرا دین ہے تو یہ جھنڈا تیرے چاہنے والوں نے تکبیر کے عنوان سے اٹھا لیا ہے، اور اے اللہ اس پر ہمیں سرخرو بھی فرما، ہماری غیبی مدد بھی فرما، ہمارے چاہنے والوں کی چاہتوں کو تکبیر ٹی وی کے پیار میں بدل دے۔ یا اللہ یہاں فرد سے محبت نہیں، تیرے پیار سے، تیرے پیار کے عنوان سے محبتوں کو نشاور کیا جاتا ہے۔ اللہ بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما، آمین۔ جن جن بہنوں اور بھائیوں اور بیٹیوں نے اور جو سوالات، بیماریوں سے نجات، گھروں سے پریشانیوں سے نجات، اولاد کی اور خاص کر اولاد نرینہ کی تمنا لیے ہمارے بھائی بہنیں بیٹے، اور گھروں میں سکون اور گھروں میں ایک محبت کی کیفیات کا حصول، اے پروردگار یہ سارا سفر قبول فرما، اور ہمارے ان کمزور ناتواں ہاتھوں کو اللہ اتنی طاقت دے دے کہ آج جو غریبان مسلمان کو مجبور سمجھ کر چاک کر رہے ہیں، ان ہاتھوں کو یا اللہ پاک بتا دیا جائے کہ مسلمان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کے نور سے پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا چاہتے ہیں اور جو تیرے نبی سے وفا چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر مدینے والے آقا کے قدموں میں فرما۔ یا اللہ بڑی عقیدت سے اور بڑے مان کے ساتھ یہ میرے بھائی بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، مولا تو ان کو ایسا کرم فرما دے کہ ان کے شکوے ختم ہو جائیں، ان کی شکایتیں ختم ہو جائیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اے اللہ تجھے اپنی جلالت و حسن کرم کا صدقہ اللہ ہم تیری مہربانیوں سے، ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں مہربانیوں کی۔ اے اللہ تو رحم دل ہے، تھا اور ہمیشہ تجھ سے یہی امید ہے کہ تو خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور اے پروردگار عالم تکبیر کے حسن کو جو عام کرنے کا عزم اس ٹیم کے جملہ ارکان اور اسٹوڈیو سے لے کر باہر جو مارکیٹنگ میں، ایڈز کی دنیا میں اور سپانسرز کی دنیا میں جو ہمارے سپانسرز ہیں، جو ہمارے ایڈورٹائز کرنے والے ہیں، جو ایڈورٹائز بنانے والے ہیں، اللہ اس پوری ٹیم کو حسن، قبولیت، کرم اور رحمت سے نواز دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور خصوصی دعا ان احباب کے لیے جو جولائی کے اور جون کے مہینوں میں اس قافلہ عشق و مستی میں شامل ہو کر جو دیار حبیب کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہے، اور قیادت و سیادت میرے باہو کی ہوگی۔ یا اللہ پاک اس قافلے کے ہر رکن کو جو آج ہی سے تڑپ رہا ہے کہ کب باہو کی ماہیت میں طواف کعبہ ہوگا اور گنبد خضرا کی ہریالیوں کی زیارت ہوگی، اللہ اس قافلے کے حسن کو قبول فرما اور ان محبتوں کو قبول فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رحمۃ۔ جزاک اللہ خیر۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سیدنا سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری دامت فیوزہم و برکاتہم العالیہ کی سرپرستی اور نگرانی میں روحانی مسائل کا یہ پروگرام، آج کی یہ نشست اپنے اختتامی لمحات میں اور اختتام کی طرف، لیکن جاتے جاتے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ انشاءاللہ کہ پیر صاحب کرم نوازی فرمائیں گے، اور بشرط زندگی جمعرات کے دن ایک بار پھر 9:30 بجے اس محفل میں پیر صاحب کی موجودگی ہوگی، اور اسی طرح آپ کے ملفوظات عالیہ، آپ کے ارشادات عالیہ بھی ہم سنیں گے، اور ساتھ ساتھ وظائف اور دعاؤں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ پھر ایک بار آپ کو بتاتے چلیں کہ نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، اب بھی نوٹ کر سکتے ہیں، یہاں ٹی وی کے اسٹوڈیو میں فون کر کے بھی وہ خاص نمبر بھی لے سکتے ہیں جس پر پیر صاحب کی اپائنٹمنٹ آپ لے سکتے ہیں،
اور کوئی بھی روحانی مسئلہ یا دقت ہے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، اور پیر صاحب کا وقت بھی آپ مختص کر سکتے ہیں گزارش کر کے، اور اس طرح اسٹوڈیو میں فون کر کے بھی اپنا کوئی مسئلہ نوٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جیسا ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ادارہ قائم کر دیا گیا روحانی مسائل کے حوالے سے، تاکہ کمیونٹی کے یہ جو مسائل ہیں پیر صاحب ان کی سرپرستی فرمائیں، دیکھیں ان کو، اور پھر اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک بار پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی جمعرات کے دن 9:30 بجے، اور ہر منگل اور ہر جمعرات ہفتے میں یعنی 2 دن یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ٹی وی کی اسکرین سے، تکبیر ٹی وی پر 845 اسکائی چینل پر انشاءاللہ روحانی مسائل کا یہ پروگرام ہفتے میں 2 دن ہوگا رات 9:30 بجے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مقصود علی شاہ کو اجازت دیجیے گا۔ زندگی رہی تو ہماری اور آپ کی ملاقات جمعرات کو ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ الکریم، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام